السلام علیکم ناظرین سلطان رکن الدین بیبر جب صلیبی مہم سے واپس لوٹا تو امیر فخر الدین لقمان نے یہ مسئلہ اس کے سامنے اٹھایا۔ سلطان بیبرس کو ایسی بے تکی حرکات پر بے حد صدمہ پہنچا۔ وہ مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی کوشش میں مصروف تھا تو شریر عمرہ نفاق کی فضا گرم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے خلیفہ الحاکم بامر اللہ سے ملاقات کی اور اس ضمن میں وضاحت چاہیے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ یہ سن کر دم بخود رہ گیا کہ اس کے بارے میں رعایا میں کسی قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اس نے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں سے عام خطاب کر کے ان کے ذہنوں پر چھئی ہوئی افواہوں کی گرد صاف کر دے، مگر سلطان بیبرس نے اسے قلعہ جبل میں یہ آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس شرارت کے ذمہ داروں کی تلاش کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے سلطان بیبرس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے فی الوقت خاموشی اختیار کر لی۔ سلطان بیبرس نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو قلعہ جبل کے قصر کبیر میں ایک دوسرے شاہی محل میں منتقل کر دیا اور ساتھ ہی حکم جاری کر دیا کہ عمراء و خاص امیر المومنین سے ملاقات کے لیے پہلے سلطان بیبرس سے اجازت حاصل کریں، اس کے بعد وہ خلیفہ کے پاس نشست کر سکتے ہیں۔ اس فرمان کا مقصد صرف یہ تھا کہ شریر عمراء خلیفہ تک رسائی حاصل نہ کر سکیں اور اگر وہ کسی طرح پہنچ بھی جائیں تو باہر نکل کر لا یعنی باتیں نہ اڑا پائیں۔ سلطان بیبرس نے ایسے تمام امراء کی خفیہ نگرانی کا حکم دیا جن کے بارے میں یہ شک تھا کہ وہ افواہیں پھیلا کر سلطنت میں انتشار و بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان بیبرس کے اس فرمان نے شریر امراء پر کاری وار کیا اور وہ محض پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے اس فرمان کو غلط انداز میں مشتہر کرنا شروع کر دیا۔ وہ برمرہ سلطان بیبرس کو برا بھلا کہتے اور اس پر یہ الزام عائد کرتے تھے کہ اس نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو نظر بند قیدی بنا لیا ہے اور اسے عزلت نشینی کی زندگی پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین کی نظام حکومت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی اختیار و اقتدار حاصل ہے۔ وہ صرف سلطان بیبرس کے رحم و کرم پر زندگی کی سانسیں پوری کر رہا ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ مورخین نے ان کی باتوں کو صداقت کا لبادہ پہنا دیا، مگر عام رعیت نے خلیفہ کی گوشہ نشینی پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ان کے لیے یہ کافی تھا کہ ہلاکو خان کی بدولت امت مسلمہ کا جو شیرازہ بکھر چکا تھا وہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی بدولت دوبارہ سمٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لوگ اپنے سلطان اور خلیفہ دونوں سے یکساں محبت کا اظہار کرتے رہے اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ دوسرے روز متی الدین کو خاص زندہ سے نکالا گیا۔ اس کی حالت خاصی خراب تھی، داڑھی بڑھ کر عجیب صورت اختیار کر چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ اسے لباس پہنا کر اس کی آنکھوں پر ایک سیاہ پٹی باندھ دی گئی۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ طویل عرصے سے اندھیرے کمرے میں بند تھا، ایک دم تیز روشنی میں آنے کے باعث اس کی نظر پر گہرا اثر پڑ سکتا تھا۔ متی الدین کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اسے شیخ الرئیس کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے۔ اس نے آنکھوں پر پٹی باندھنے میں جب مزاحمت کی تو اسے اس کی وجہ بھی بتا دی گئی۔ متی الدین وجہ جان کر محض خاموش رہ گیا۔ اسے غلام محافظوں کے ساتھ شیخ کبیر الدین کے پاس لے گیا۔ شیخ کبیر الدین نے جب اس کی صورت دیکھی تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قدر کمزور ہو چکا تھا۔ شیخ کبیر الدین کے کمرے میں روشنی کسی قدر کم تھی۔ اس نے متی الدین کی آنکھوں سے پٹی ہٹانے کی ہدایت کی۔ غلام محافظ نے آگے بڑھ کر متی الدین کی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ متی الدین روشنی کے باعث کافی دیر تک اپنی آنکھیں مسلتا رہا۔ جب وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہو گیا تو اس نے شیخ الرئیس کی جانب دیکھا جو مسرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ متی الدین ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگا پایا کہ اسے کیوں کر یہاں لایا گیا ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ عرصے سے زندان خانے سے نکلنے کی فکر میں تھا، مگر کوئی ایسا راستہ اسے مل نہیں پایا جو مددگار ثابت ہوتا۔ متی الدین، ہم تمہیں روشنی کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں، شیخ الرئیس نے کہا۔ شیخ الرئیس نے خواہ کی زحمت کی۔ کچھ ہی دن کی بات تھی، میں خود آپ کے پاس چلا تھا، متی الدین نے بلا تردد کہا۔ شیخ ابو رضیہ کے چہرے پر اس کی بدتمیزی سے ناگواری سی پھیل گئی۔ ہم تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں، زندان کی دیواریں تمہیں یقیناً نہیں روک سکتی، مگر ہماری سلطنت میں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا ہے کہ تم سے بحث و مباحثہ کریں، بلکہ ہم تم سے ایک سودا کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الرئیس نے ادھر ادھر کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے مطلب کی بات کی۔ متی الدین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ شیخ کبیر الدین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیخ الرئیس متی الدین توقف کے بعد بولا، آپ نے تجارت کب سے شروع کر دی؟ میں تو آپ کو فدائیوں کا سلطان سمجھتا رہا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج ہم ضرورت سے زیادہ خوش ہیں، اس لیے تمہاری جہتوں پر برا نہیں منائیں گے۔ کوئی اور دن ہوتا تو شاید نتیجہ اس کے برعکس ہوتا۔ شیخ کبیر الدین نے متنبہ کیا۔ شیخ الرئیس متی الدین ہنسنے لگا، نہ تو میں پہلے حجتیں کیا کرتا تھا اور نہ ہی اب کر رہا ہوں۔ میں تو یہ جاننے کا خواہش مند ہوں کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو ایسا لب و لہجہ اختیار کرنے پر مجبور کیے ہوئے ہے۔ دائیں بائیں کی باتیں چھوڑو، صرف اتنا بتاؤ کہ تم گل وقوز کے حصول کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ شیخ کبیر الدین کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا، یعنی آپ مجھ سے میری محبت کا امتحان لینے کے خواہش مند ہیں۔ متی الدین بولا، مجھے امتحان وغیرہ سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہاری محبت کی گہرائی ماپنا چاہتا ہوں۔ شیخ الرئیس اس بات کو چھوڑیں، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ میرے مزاج کے مطابق ہوا تو میں اسے کر گزرنے میں تامل نہیں کروں گا۔ متی الدین ہمیں انکار سننے کی عادت بھی نہیں ہے۔ شیخ الرئیس اس خادم کی فطرت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ متی الدین نے مختصراً کہا، تمہارے بدن کی طاقت کم پڑ گئی ہے، مگر تمہارا دماغ ابھی بھی پہلے جیسا ڈھیٹ ہے۔ شیخ کبیر الدین کے لہجے میں درستی عود کرے، شیخ الرئیس کو میری بات ناگوار گزری ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں اسے ادھورا چھوڑ کر کم از کم زندہ واپس نہیں جاؤں گا۔ متی الدین نے ترکی بترکی جواب دیا۔ شیخ ابو رضیہ کی قوت برداشت دے چکی تھی، وہ خونخوار انداز میں متی الدین کی جانب بڑھ گیا۔ شیخ کبیر الدین نے اسے اشارے سے منع کیا۔ متی الدین، ہم نے تمہیں آج اسی معاملے کے لیے بلایا ہے۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، انتخاب کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم تمہیں گل وقوز عنایت کر دیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک خاص کام انجام دینا ہوگا۔ انکار کی صورت میں ہمیں تمہاری زندگی قطعاً گوارا نہیں۔ ہم موسنما دشمن کو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھ سکتے، لہٰذا انہیں بلا تاخیر قلعہ بنیاس کی فصیل سے نیچے کسی گہری کھئی میں گرا دیا جائے گا۔ اگر وہاں سے زندہ بچ نکلو گے تو یہ تمہاری قسمت ہے، اس کمرے سے تم انہی دو صورتوں میں باہر جا سکتے ہو۔ اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، میں کام کی نوعیت جاننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ متی الدین نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ شیخ کبیر الدین اس کی بات پر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے رازداری کا خیال کرتے ہوئے خاص غلاموں اور دیگر لوگوں کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، البتہ شیخ ابو رضیہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اب اس کمرے میں صرف 3 افراد موجود تھے۔ شیخ کبیر الدین کو متی الدین سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور دوسرا اس کے دونوں ہاتھ کبھی طرف بندھے ہوئے تھے۔ متی الدین، میں نے زمانہ زوال میں جب میرے چچا سلطان خورشاہ کی قوت ختم ہو چکی تھی، بڑی دور سے ایسے افراد کو اکٹھا کیا جن میں کوئی خاص چیز پائی جاتی تھی، وہ خواہ ذہانت ہو یا بدنی طاقت۔ میں نے ایسے افراد کو قلعہ الموت میں جمع کیا اور انہیں صحیح خطوط پر تربیت کر کے ان کے اندر کی وہ پوشیدہ قوتیں بیدار کیں جن سے وہ خود بھی بے خبر تھے۔ یہ سب کچھ صرف ایک دن یا ایک سال میں نہیں ہوا، بلکہ میری نصف عمر اس کوشش میں گزر گئی۔ تم بھلا خود سوچو کہ میں ایسے انمول ہیرے کسی کو کیسے سونپ سکتا ہوں۔ گل وقوز کو جب میں لیا تھا تو وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اگر چند ساتوں کی دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی، اور اب میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ قیمتی حصہ دینے پر رضامند ہوا ہوں، تو سمجھ لو کہ اس کے پیچھے کیا اہم وجہ پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ میں تم میں بھی بے شمار خوبیاں دیکھ رہا ہوں، اور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرو۔ اس کے بدلے میں تمہیں اعلیٰ منصب دوں گا اور عزت کی زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں فراہم کروں گا جو کہ میں نے گل وقوز کو فراہم کی ہیں۔ متی الدین کا چہرہ متجسس تصویر بنا دکھائی دیا۔ اسے آج پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ اس طریق غار سے گل وقوز کو نکالنے والا کوئی اور نہیں، شیخ کبیر الدین ہی تھا۔ شیخ کبیر الدین کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے ابھی تک کام کی بابت کچھ نہیں بتایا، متی الدین نے دریافت کیا۔ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ میں اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کے حصول کے لیے کوشاں ہوں، وہ سلطنت جو ماضی قریب میں کہستان کہلاتی تھی۔ گل وقوز سمیت بے شمار ساتھی دن رات اسی سلطنت کے قیام کے لیے مصروف بعمل ہیں۔ اس سلطنت کے قیام میں کچھ قوتیں پہلے دن سے رکاوٹیں پیدا کرتی آئی ہیں
اور آج تک انہی کوششوں میں مصروف ہیں۔ میں مختلف حربوں سے ان قوتوں کا زور توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ منگولوں کے حاکم ہلاکو خان کی موت بھی انہی کوششوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں دو قوتیں ہمیشہ ہماری مخالف رہی ہیں، جن میں سے ایک منگول تھے اور دوسرے بغداد کا دربار خلافت۔ ہلاکو خان نے جب بغداد کو پامال کیا تو یہ قوت ختم ہو گئی، مگر اب یہ قوت قہرہ میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد منگولوں کی قوت پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی، مگر میں بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ زمانہ قریب میں ہماری سلطنت کی مخالفت میں خلافت زیادہ فعال کردار ادا کرے گی۔ میں تمہیں یہ ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں کہ تم قہرہ جاؤ اور دربار خلافت تک رسائی حاصل کرو اور کوئی موقع پا کر خلیفہ کو قتل کر کے نکلو۔ شیخ کبیر الدین بغور متی الدین کا چہرہ دیکھنے لگا، جو کہ غم و غصے کا نمونہ بن چکا تھا۔ شیخ الرئیس، میں آپ سے ایسی بات کی توقع نہیں رکھتا تھا، متی الدین بمشکل بولا۔ متی الدین، جلد بازی سے کام نہ لو، اور میری خلیفہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اگر وہ میری راہ میں نہ آئے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ مجھے اپنے جانباز ساتھیوں کے ساتھ ایک طویل جنگ میں الجھنا پڑے گا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے، وہ واحد صاحب بصیرت شخص ہے جو بغداد کی تباہی کے بعد عباسی خاندان میں زندہ رہ پایا ہے۔ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کی جگہ یقیناً اس کے بیٹے لے لیں گے، جو امور جہاں بانی میں بالکل نابلد ہیں۔ اس کے قتل سے دربار خلافت کا کاروبار بند نہیں ہوگا، بلکہ ہماری مخالفت سرد پڑ جائے گی اور ہم بآسانی کوہستان کا قیام عمل میں لا سکیں گے۔ اگر تم اس کام کے لیے حامی بھرو گے تو اس کے انعام میں تمہیں گلوکوز دے دی جائے گی، اور یہ شیخ الرئیس کا وعدہ ہے۔ شیخ کبیر الدین نے کہا، میں آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خلیفہ پر قاتلانہ حملہ کروں اور پھر وہاں سے زندہ سلامت نکل بھی آؤں؟ متی الدین کے لہجے میں گہری طنز تھی۔ شیخ کبیر الدین اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ متی الدین، یا تو تم ضرورت سے زیادہ چلاک ہو یا پھر نرے احمق ہے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تمہیں تنہا قاہرہ روانہ کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ ہم تمہارے ساتھ اعلیٰ تربیت یافتہ افراد روانہ کریں گے، جو کہ نہ صرف تمہاری نگرانی کریں گے بلکہ تمہیں ہر قسم کے نقصان سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ جب تم دربار خلافت تک رسائی حاصل کر لو گے تو تمہیں ان لوگوں کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ یہ کس طرح کیا جائے گا یہ تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ جب تم خلیفہ پر وار کرو گے تو یہ لوگ اس وقت تمہاری مدد کریں گے اور پھر تمہیں قہرہ سے نکلنے میں معاونت دیں گے۔ یاد رکھو، میں اپنے دوستوں کے ساتھ فریب نہیں کیا کرتا۔ شیخ کبیر الدین کے لہجے میں گہرا استحکام تھا۔ میں نے ابھی تک کام انجام دینے کی حامی نہیں بھری ہے۔ متی الدین دو ٹوک لہجے میں بولا، کام کی نوعیت تم پر اشکار کر دی گئی ہے، اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ انکار کی صورت میں یہی کام تمہاری محبوبہ انجام دے گی، مگر تم اس کا نتیجہ جاننے تک زندہ نہیں رہو گے۔ شیخ کبیر الدین نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ متی الدین کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ شیخ کبیر الدین فیصلہ کر چکا ہے اور ابھی وہ اقرار یا انکار کی صورت میں جواب سنے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کر لے، مگر شیخ الرئیس کے تیور دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی بات مان لے تو اسے گلوکوز تو آسانی سے مل سکتی ہے، دیگر صورت میں اسے گہری کھائی میں گرنا پڑے گا جہاں زندگی کی امید تو رکھی جا سکتی ہے، مگر وہ کس نوعیت کی ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خلیفۃ المسلمین سے اسے کچھ واسطہ نہ تھا، احترام اپنی جگہ تھا، مگر صورتحال کی پیچیدگی کا تقاضا تھا کہ وہ خلیفہ کو قتل کرنے کی مہم قبول کر لے۔ شیخ ابو رضیہ کے چہرے پر گہرا اشتیاق دکھائی دیا۔ وہ دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ شیخ الرئیس کی یہ چال بے حد عمدہ تھی۔ اگر متی الدین خلیفہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو بھی اس کے دربار خلافت سے بچ نکلنے کی امید بے حد کم تھی، اور گرفتار ہونے کی صورت میں وہ یقیناً قتل کے جرم میں مارا جاتا۔ بصورت دیگر اگر وہ قہرہ سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس اہم کامیابی کے بعد وفادار فدائی ساتھی راستے میں آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتے تھے۔ مجھے شیخ الرئیس کا یہ سودا منظور ہے، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کام ہونے کے بعد نہ صرف گلوکوز مجھے مل جائے گی بلکہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی۔ متی الدین کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد دھیمے انداز میں بولا، متی الدین، یہ اعتماد کا سودا ہے۔ جیسے گلوکوز ہم پر اعتماد کرتی ہے،
ایسے ہی تمہیں بھی اعتماد کرنا پڑے گا۔ یہ یقین رکھو کہ ہم جو عہد کرتے ہیں اس کی حفاظت مرتے دم تک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے روانہ ہونے کا بندوبست کریں۔ متی الدین نے مختصراً کہا، تمہیں کل صبح روانہ کر دیا جائے گا، مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھو کہ میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں۔ اگر تم نے فریب دینے کی کوشش کی تو ہم سے کسی قسم کی رعایت کی توقع مت رکھنا۔ شیخ کبیر الدین نے اس پر واضح کیا۔ متی الدین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ڈھنگنے لگی جسے وہ دونوں کوئی نام نہ دے پائے۔ متی الدین کی یقین دہانی پر اسے قلعہ بنی آس کے مہمان خانے میں بھیج دیا گیا اور شیخ کبیر الدین اپنے وفادار ساتھی شیخ ابو رضیہ سے اہم امور پر بات چیت کرتا رہا۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس مسلمانوں کے اس دور انتشار میں جہاں سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کو مضبوط کرنے میں مصروف عمل تھا اور چاروں جانب بڑھ کر دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کر رہا تھا، وہیں وہ ایک علم دوست اور معرف نواز حکمران بھی تھا۔ علم و فن سے اس کی دلچسپی فطری تھی۔ سلطان ملک الصالح نجم الدین ایوب کی تربیت ایسی مستحکم اور اعلیٰ تھی کہ مملوک افواج کے افراد میدان جنگ میں عسکری مہارت کے ساتھ ساتھ علم و فن کے حصول میں کوشاں رہتے۔ سلطان بیبرس میں یہ خوبی بدرجہ تم پائی جاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ شیخ الاسلام عز الدین بن سلام دمشقی کا خاص قرب بھی تھا، جس کے سائے تلے سلطان بیبرس کا ایک طویل وقت گزرا تھا اور قاہرہ میں قیام کا ایک تہائی حصہ ان کے پاس گزارا جاتا تھا۔ اہل علم کی قدردانی اور سرپرستی سلطان بیبرس کا فطری خاصہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بغداد کی تباہی کے بعد اس کی سلطنت میں علماء، فضلاء، فقہاء، صلحاء، فلاسفہ، مستبدین، مورخین، ادباء، حکماء و اتباع اور دوسرے اہل فنون کا بے نظیر اجتماع ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس سے پہلے سلطان نور الدین زنگی اور ایوبی سلاطین مصر و شام میں سینکڑوں مدرسے قائم کر چکے تھے، جن میں بیشتر سلطان بیبرس کے دور تک نہایت حسن و خوبی سے اپنے دامن سے بصیرت و علم کے موتی بکھیر رہے تھے۔ سلطان بیبرس نے نہ صرف ان دینی مدارس کو قائم رکھا بلکہ ان میں بے شمار مدرسوں کا اضافہ کیا۔ تاتاریوں کی یورش سے جن مدرسوں کو نقصان پہنچا تھا، سلطان بیبرس نے ان کی اثر نو تعمیر یا مرمت کری اور انہیں پہلے سے بہتر صورت پر بحال کیا۔ ان مدارس کے لیے سلطان بیبرس نے لاکھوں دینار کی آمدنی کی جاگیریں وقف کیں اور اس کے عمرا نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ غرض یہ کہ عہد بیبرس میں گلشن علم پر بہار تازہ آ گئی اور تشنگان علم دور دور سے کھینچ کر مصر و شام آنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے کچھ عرصہ پہلے تک تعلیم و تدریس کے لیے الگ عمارتیں وجود میں نہیں آئی تھیں۔ تعلیم و تعلم کے لیے مساجد کے صحن خانقاہوں کے حجرے اور علماء کے مکانات مدارس یا مکاتب کا کام دیتے تھے۔ تاہم بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے قیام کے بعد سے مدرسوں کے لیے الگ عمارتوں کا رواج پڑ گیا۔ مدرسہ نظامیہ کی بنیاد سلطان ملک شاہ سلجوقی کے نامور وزیر خواجہ نظام الملک توسی نے 457 ہجری میں رکھی تھی، جو کہ 2 برس کی تعمیر کے بعد مکمل ہوا۔ اس مدرسہ نے اتنی شہرت پائی کہ دربار خلافت نے اس کی مزید شاخیں بنانے کا اعلان کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس مدرسے کی اہم شاخیں نیشا پور، اصفہان، موصل، جزیرہ، خوزستان، بصرہ، ہرات، بلخ اور طوس میں قائم ہو گئیں۔ یہ طریقہ تعلیم اتنا عام ہوا کہ بعد میں آنے والے سلطانوں کے عہد میں کئی اہم شہروں میں مدرسوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ زیادہ تر یہی رواج تھا کہ مدرسہ کسی اہم یا مرکزی مسجد کے ساتھ ملحق بنایا جاتا تھا تاکہ اساتذہ اور طلباء کے قیام کے لیے مساجد کے حجرے استعمال کیے جا سکتے۔ بعد میں الگ عمارتوں میں ہاسٹلز بنائے گئے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ موجودہ زمانے کی سہولیات سے عاری ان نیم پختہ مدرسوں نے ایسے اہل کمال پیدا کیے کہ دنیا اسلام آج ان پر ناز کرتی ہے اور اہل یورپ ان کی تحقیق کے بل بوتے پر کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں۔ سلطان بیبرس کے عہد میں قاہرہ، اسکندریہ، دمشق، حلب، حمات، ہمس اور بلبک میں سینکڑوں مدرسے تشنگان علم کو سیراب کر رہے تھے۔ ان مدرسوں میں قاہرہ کے مدرسہ صلاحیہ شافیہ، فہمیہ زین التجار شریفیہ، مشہد امام حسین، صوفیہ الظہر دمشق کے مدرسہ نوریہ، عادلیہ ابن عمر جامعہ دمشق، رکینہ رویہ مالکی اسمیہ حلب کے مدرسہ ابن شداد، شاد بخت اور بالبک کے مدرسہ نجمیہ کو عالمگیری شہرت حاصل تھی۔ سلطان بیبرس نے قاہرہ میں حصول علم کی بھیڑ اور مدرسوں میں جگہ کی کمی دیکھتے ہوئے اپنے لقب کے ساتھ ایک نیا مدرسہ قائم کیا جس کا نام مدرسہ الظہر رکھا گیا۔ اس میں جگہ کی قلت کی شکایت دور کی گئی اور طلباء و اساتذہ کے لیے بے شمار سہولتیں مہیا کی گئیں۔
मदरसे का काम 1662 ईस्वी में शुरू किया गया। सुल्तान बेबरस ने उसका इफ्तिताह किया और उसमें ग़ुलाम तकीउद्दीन बिन ज़रमीन को फ़िक़्ह शाफ़ी की तदरीस के लिए और इमाम शरफ़ुद्दीन इल्म हदीस की तदरीस के लिए मुकर्रर किया। सुल्तान की मुमलकत के दूसरे मदरस में भी उस दौर के सरबराह वर्दा उलमा व फ़ुक़हा तालीम देते थे और हुकूमत की तरफ से उनके माकूल मुशहरे मुकर्रर थे। तलबा की रिहाइश, खुर्द व नौश, लिबास और दूसरी ज़रूरियात का ख़र्च भी हुकूमत बर्दाश्त करती थी। जो लोग इन दरसगाहों से फ़ारिग़ व तहसील होते उनको सरकारी मुलाजमतों में ले लिया जाता था, और अगर वह सरकारी मुलाजमत इख्तियार ना करना चाहते तो अपनी मर्ज़ी और ज़ौक़ के मुताबिक कोई पेशा इख्तियार कर सकते थे। इन पेशों में दर्स व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ को ख़ास अहमियत हासिल थी। नाज़रीन, मरागा में हलाकू खान की मौत का शोक 10 दिन तक भरपूर अंदाज में मनाया गया। इसके बाद मंगोलों के अजीम जश्न कुरोलतई का एहतमाम किया गया। हलाकू खान के तमाम रिश्तेदार और बेटे इस तकरीब कुरोलतई में शरीक हुए। यह पहला मौका था कि इस तकरीब में दूसरे मंगोल ख़ानदानों को शमूलियत की दावत नहीं दी गई। हलाकू खान के इंतखाब के वक्त मंगोलों में जो दरार पड़ गई थी वो इस अमर से मज़ीद मुस्तहकम हो गई। चौगताई मंगोल और उगतई मंगोल ख़ानदान, जो कि नहायत ताकतवर और बाअसर समझे जाते थे, उन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया गया। तारीख दानों का कहना है कि यह ऐसा मौका था जब मंगोलों का बहमी इतिहाद एक बार फिर कायम हो सकता था, मगर हलाकू खान की खुद गर्ज औलाद ने अपनी मतलब बरारी की गर्ज से उन्हें साथ मिलाने की मामूली सी भी कोशिश नहीं की। ये अलग बात थी कि अगर ऐसा ज़हूर पजीर हो जाता तो मंगोल सल्तनत का साबका वक़ार ना सिर्फ दोबारा देखने को मिलता, बल्कि सल्तनत इस्लामिया के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। तातारियों का उठने वाला सेल किस कदर तबाही फैलाता, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तकरीब कुरोलतई में मुख्तलिफ बहसों के बाद हलाकू खान के बेटे अबाका खान को नया कान आज़म मुंतखब कर लिया गया। उसने अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने की गर्ज से अपने बाप की रवश को अपनाया और तमाम ईसाई दुनिया को यह यकीन दहानी करे कि वह उनका हमदर्द और खिदमत गुजार ही इस्लामी सल्तनत की जानिब बढ़ेगा और सकूत बगदाद जैसी एक नई मिसाल कायम करेगा। तकरीब कुरोलतई के अख्ताम पर मंगोल उमरा इस बहस में पड़ गए कि अबाका खान की हुकूमत को मुंतखब करार दिया जाए या उसे मलूकियत से मासूम किया जाए। अबाका खान ने मंगोल उमरा को गैर ज़रूरी बातों में उलझने से रोका और मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम उठाए ताकि खुरासान व इराक़ तक की हुकूमत खुश सलूबी से मुतहरक रह सके। इसी दौरान शाह कुस्तुनतुनिया की जानिब से अरसाल की गई सफ़ारत मरागा पहुँची। ये हलाकू खान की उस फरमाइश का जवाब था जो कि उसने कुछ अरसा पहले शाह कुस्तुनतुनिया से की थी। सफ़ारत इतनी तख़ीर से मरागा पहुँची कि हलाकू खान मर चुका था। अबाका खान ने शाह कुस्तुनतुनिया की भेजी हुई बेटी मेरी से शादी की और उसे अपनी नई मलका मुंतखब किया। इस शादी के बायस उसे भरपूर यकीन हो गया कि शाह कुस्तुनतुनिया उसकी मुआवनत से कभी इनकार नहीं कर पाएगा और अहले यूरोप की निगाहों में भी वो अहम मकाम हासिल कर लेगा।